نظام کو ہم تھوڑا سا ضرور اس کا گلا کریں، لیکن اس سے زیادہ تو معاملہ سیاستدانوں کے ساتھ، ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہے، کچھ اداروں کے ساتھ ہے۔ اس ملک کے اندر اسٹیبلٹی کا ایشو سب سے بڑا ایشو ہے۔ اس ملک میں اگر آج سرمایہ کاری نہیں آتی، اور ایون کہ آپ کے اپنے جو تاجر ہیں، اگر وہ کہیں دبئی میں، وہ کہیں بنگلہ دیش میں، وہ کہیں تھائی لینڈ میں یا دنیا کے اور خطوں میں جا کے سرمایہ کاری کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ایک اسٹیبلٹی کا فیکٹر ہے۔ گویا کہ جو حکومت آتی ہے اس کو 5 سال پورے کرنے دیے جاتے ہیں، اس کے بعد ایک بڑا پرامن طریقے سے انتخابات کا انعقاد ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک اگلی حکومت آ جاتی ہے۔ یہاں پہ ہم نے یہ جو ایک انسٹیبلٹی کا فیکٹر ہے اس کو اتنا پرومیننٹ کر دیا ہے کہ اس کے باوجود کہ آپ کے ملک کی اسٹیبلشمنٹ، اس ملک کے وزیر اعظم تاجروں کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، اس کے باوجود کہ وہ وعدے بھی کرتے ہیں، لیکن اس ملک کے اندر ایک روپیہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جب ایک حکومت جاتی ہے، اگلی آنے والی حکومت کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جو پریویس گورنمنٹ ہے اس کی پالیسیز کو کہیں انڈو کر دے، وہ چلنے والے منصوبوں کو ختم کر دے۔ تو جب آپ اس طرح کے ماحول میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ اپنی معیشت کو سنبھالا دے پائیں گے، اور اس معیشت کو دیکھتے ہوئے دنیا کے کئی سرمایہ کار آپ کی طرف رخ کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے، بہت سارے سیکٹرز کے اندر اربوں روپے کی، اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے، وہ ایگریکلچر کا سیکٹر ہو، آئی ٹی کا سیکٹر ہو، وہ منرلز کا ہو یا باقی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اسٹیبلٹی بڑی ضروری ہے۔ میں آخر پہ یہ کہوں گا کہ جس ملک کے اندر 2.80 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہوں، اب اس ایج میں جا رہے ہیں، دنیا اس فیز میں جا چکی ہے کہ آنے والے اگلے 10 برسوں میں جو اس وقت 47% جابس ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، مشینیں ہمیں ریپلیس کریں گی، اور ہم اتنا بڑا بوجھ ہیومن ریسورس کا لے کے چل رہے ہیں جن کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو جاپان سے لے کے تو یورپ میں آج وہاں پہ ہیومن ریسورس کی مانگ ہے، لیکن ہمارے پاس اسکلڈ لوگ نہیں ہیں۔ تو آپس کی لڑائیاں میرے خیال میں جب تک یہ ترک نہیں کریں گے اور چیزوں کو بہتر انداز میں ایڈریس کرنے کے لیے مل نہیں بیٹھیں گے، جو آپ بات کر رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ہمیں نیشنل گورنمنٹ کی ضرورت ہے جس میں تمام جماعتیں شامل ہو جائیں۔ اور پچھلے دنوں جب جانے سے پہلے سعد رفیق صاحب نے ہمارے ساتھ ایک سیشن کیا، انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ یار ہم تو ایتھوپیا کو بھی کما کر ان کو ہم فالو کر لیں، کہ جہاں آپ کے ایتھوپین لائن کے پاس 160 پیارے ہیں اور کہیں پی آئی اے کے پاس 18 پیارے بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیسے کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے لڑنا چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت ایتھوپیا کی گورنمنٹ کے اندر جو 2 وزیر ہیں وہ اپوزیشن سے ہیں۔ تو یہ ایگزامپل ایک آپ کے پاس موجود ہے افریقہ سے کہ اس کو لے کے آپ چلیں تو اس ملک کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔